ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کا ہمیں مشورہ دیا گیا ہے اور جمعیت نے جو موضوع مقرر کیا ہے وہ ہے بدعت کے نقصانات. بدعات، انسان جو بدعتیں کرتا ہے اس کے نقصانات اور خسارے کیا ہیں. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بدعات کے کچھ نقصانات اور خسارے جو نہایت ہی مضر ہیں ہمارے دین کے لیے، ایمان کے لیے، اخلاق کے لیے، آخرت کے لیے، ان میں سے چند کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کریں گے اور دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی بدعات سے بچائے. آپ حضرات جانتے ہیں خاص طور سے اس زمانے میں جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، سب سے مشکل ٹاپک جو ہے شرک و بدعت کی تردید کرنا. 100 آدمی ہیں تو 90 کہتے ہیں یہ ساری چیزیں چھیڑنے کا زمانہ نہیں ہے، زمانہ کچھ اور آ گیا ہے. اب بتاؤ وہ کون سا زمانہ ہے جس میں شرک و بدعات کی تردید کی ضرورت نہ ہو؟ بھائی ذرا بتاؤ. آپ حضرات جانتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطاب شروع کرتے تو تب اس ابتدا میں توحیدی کلمات لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نعبدہ آپ پڑھ ڈالیں. ساری توحید اور حمد جو ہوتی وہ توحیدی کلمات سے ہوتی. نمبر 2، سب سے پہلے آپ جس چیز پر وعید سناتے وہ کیا تھی میرے بھائیو؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ. ذرا سوچو زندگی میں نبی علیہ السلام کا کوئی خطبہ خطاب یا خطبہ ایسا نہیں ہوگا جس میں نبی علیہ السلام نے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. ذرا سوچو آپ کے سامنے سننے والے ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان اور علی تھے، عشرہ مبشرہ تھے، جن کے قریب نہ شرک بھٹک سکتا تھا، بدعت کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. لیکن جب بھی آپ اتنے اعلیٰ درجے کے اپنے ساتھیوں صحابیوں کو ہر خطبے میں شرک اور بدعات سے کی وعید سناتے تھے، کیوں؟ تاکہ انسان اپنے آپ کو اس سے بچائے. تو اب آپ بتائیں جب صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام یاد دہانی کرتے رہے تو قیامت تک آنے والے لوگوں میں کون ان سے اچھا ہے جو توحید سنت کی دعوت اور شرک و بدعات کی مذمت سننے کا مستحق نہ ہو جائے. بدعت کل بدعت ضلالہ
وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ لیکن بدعات کے متعلق 2-3 چیزیں آپ سن لیں، اس کے بعد نقصانات ہم گنائیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے خیال سے نومبر کے یہ 20-22 وغیرہ کے قریب کچھ ایسی ہے، بنگلور میں یہی ٹاپک دیا گیا تھا جب دلی جمعیت بنگلور نے اور تمام مساجد نے مل کر کے پروگرام رکھا تھا، تو اس میں ہمارا موضوع یہی رکھا تھا بدعات کے نقصانات۔ تو کہیں اگر یوٹیوب پہ مل جائے یا جمعیت نے کسی کو اپنے ویب سائٹ پہ ڈالا ہو تو اس کی تفصیل دیکھیں، وہاں بہت ساری باتیں آ گئی ہیں۔ اختصاراً ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھتے ہیں جو وہاں ہم نے نہیں کہا تھا۔ وہ یہ ہے دوستو، سب سے پہلے آپ بدعات کا مطلب تو سمجھتے ہیں، یہ سمجھیں کہ بدعات 2 قسم کی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ایک ہے بدعات اعتقادیہ اور ایک ہے بدعات عملیہ۔ بدعات اعتقادیہ کا مطلب یعنی انسان کے عقیدے میں بدعت ہو، عمل میں نہیں ہے، نتیجہ کرتا ہے، نہ 40واں پڑھتا ہے، نہ عید میلاد مناتا ہے، نہ محرم مناتا ہے، لیکن بدعت کی کہاں ہے؟ اس کے عقیدے میں۔ نمبر 2، ایک بدعت ہے عمل کے اندر، عملی بدعت۔ لوگ عام طور پر سب سے زیادہ بدعت جو آج موجودہ رائج بدعتیں ہیں، جیسے رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ضروری نہیں ہے ہر خطیب رجب کی بدعت بیان کرے گا۔ عید میلاد آ گئی تو ہر اہل حدیث عالم میں وہاں جو بدعتیں ہیں وہ بیان کرے گا، تو یہ ہے ضروری ہے، لیکن شاید کہ عقیدے میں جو بدعات ہیں وہ موضوع نہیں چھیڑا جاتا۔ حالانکہ یہ عمل کی بدعات جو آئی ہیں، تیجہ ہو، 40واں ہو، محرم ہو، تعزیہ ہو، یہ سب صدیوں کے بعد، مثلا تعزیہ دیتے ہیں، محرم منانا تقریباً 341 ہجری تک کوئی تصور نہیں تھا محرم منانے کا۔ حضرت حسین تو کم شہید ہوئے تھے، لیکن ابھی محرم منانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 341 ہجری کے اندر یہ بدعات جو چلی بغداد سے نکلی ہے، وہاں کا راجہ مہاراجہ بادشاہ وہ شیعیت کو قبول کیا، اور اس کے بعد سے محرم کا سلسلہ شروع ہوا، اور بر صغیر الحمدللہ اس بدعت سے پاک تھا۔ 341 ہجری میں یہ بدعت کہاں آ چکی تھی؟ ایجاد بغداد کے اندر۔ لیکن آپ ذرا سوچیں، ہندوستان پاک تھا، تیمور لنگ کے زمانے میں ہندوستان میں تعزیہ کی بدعت آئی۔ اس سے پہلے ہندوستان میں محرم منانے کا کوئی تصور نہیں تھا، اور کیوں آئی بدعت ہندوستان میں تعزیہ منانے کی؟ تعزیہ سمجھتے ہو نا، کیونکہ تیمور لنگ کے زمانے میں بہت سارے فوجیوں کو جو شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان کو پتہ چلا کہ محرم وہاں تعزیہ منایا جاتا ہے، تو بہت سارے فوجی چھٹی کی درخواست دے، مقصد یہ ہوتا کہ ہم تعزیہ محرم وہاں منائیں گے بغداد میں جا کر کے۔ تو تیمور لنگ کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسا نہ کرو، ایسا کرو کہ کچھ انجینئر بھیجو وہاں تعزیہ دیکھ کر کے آ جائیں، اور ہندوستان میں خود تعزیہ بنائے جاتے کہ تاکہ فوجیوں کو وہاں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہندوستان میں تعزیہ آ گیا، آنا کتنا؟ 650 سال کے بعد۔ سوچو ذرا سا، ایک موٹی سی مثال میں نے دی کہ یہ عمل کی بدعت آئی اتنی دیر میں آئی ہے، حالانکہ عقیدے کی بدعت صحابہ کرام کے آخری زمانے میں شروع ہو گئی تھی۔ عقیدے میں جو بدعت ہے وہ اصل پرانی ہے، اور عمل کی بدعت جو ہے بہت ہی باقی ہے۔ آپ عید میلاد کے بارے میں دیکھ لیں، عید میلاد کے بارے میں مثال دیتا ہوں، 500-550 سال تک پوری دنیا میں مسلمانوں میں عید میلاد منانے کے کوئی تصور نہیں تھا۔
دمشق کی کسی مسجد میں کچھ اس طرح سے بات ہوئی اور عید میلاد منانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور شروع کیسے ہوا تھا؟ نہ گانا ہوگا، نہ بجانا ہوگا، نہ اجتماع ہوگا. ایک صاحب نے کتاب لکھ دی سیرت نبی پر، حالانکہ پہلے تھی، اور انہوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو اجتماع کیا جائے اور لوگوں کو بیٹھا کر کے نبی کی سیرت سنائی جائے، نہ کیک کاٹا جائے، نہ نعرہ لگایا جائے، کچھ نہیں. مقصد کیا تھا اس بیچارے کا؟ کہ یہ قرآن نبی کی سیرت بیان کی جائے. اسی لیے پرانے زمانے میں مولود منایا نہیں جاتا تھا، مولود پڑھا جاتا تھا. کیا مطلب؟ کوئی کتاب تھی اردو میں نقل کی گئی جس میں نبی کی سیرت ہو تو ربیع الاول کے مہینے میں بیٹھ کر کے لوگ اس کو کیا کرتے تھے، کوئی پڑھتا تو کوئی سنتا تھا. اتنا ہی تھا. اب آپ بتائیں یہ تقریباً سمجھے کہ 550 سال تک یہ بدعت عمل کی بدعت نہیں تھی. اب بات سمجھ میں آ رہی نا؟ لیکن عقیدے کی بدعت یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری زمانہ تھا، تبھی عقیدے کی بدعت شروع ہو گئی تھی. سب سے پہلی بدعت تقدیر کا انکار تھا. دیکھا عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما ابھی بقید حیات تھے. صحابہ کی ایک بڑی جماعت موجود تھی. ایک شخص نے تقدیر کا انکار کیا عجم کے اندر، تقریباً کوفہ اور بصرہ کے علاقے میں. اس نے تقدیر کا انکار کیا اور تقدیر کے متعلق کچھ باتیں کہنا شروع کیا. تو 2 عالم تھے، 2 محدث صحیح مسلم کی حدیث، وہ دونوں بدعت کو قبول نہیں کیا بلکہ حج میں سفر کر کے مکہ آئے، مکہ مکرمہ آئے. کیوں آئے؟ چلتے ہیں اصحاب رسول سے پوچھتے ہیں کہ تقدیر کے کیا مسئلہ ہے. آج تک ہم لوگوں نے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن اب نئے لوگ پیدا ہو گئے. 2 آدمی آئے. اب نام بتائیں گے، تفصیل بتائیں تو کافی وقت ہو جائے گا، اصلی موضوع رہ جائے گا. 2 آئے اور ڈھونڈتے ہوئے حرم حج میں مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر ابن خطاب سے ملاقات ہو گئی. لوگ گھیرے ہوئے تھے، چاروں طرف سے مجمع لگا ہوا تھا. لوگوں نے دیکھا وہ دونوں جو آئے تھے ان کو تو صحابی کی ڈھونڈ کی تلاش تھی. پوچھا یہ کون آدمی ہے بوڑھا جس کو لوگ گھیرے کھڑے؟ ہاں عبداللہ بن عمر آئے رضی اللہ عنہ. بس وہ دونوں ٹوٹ گئے اور دونوں سوچتے تھے کہ گفتگو میں پہلے کروں، لیکن ایک صاحب سوچتے رہے، دوسرا سوال کر دیا. کہتے ہیں کہ بدعت کے متعلق سوال کرنے کی فضیلت سے میں محروم رہ گیا. عبداللہ بن عمر نے کہا، پوچھا کہاں سے؟ کہا کوفہ سے آئے. کیا بات ہے؟ کہتے ہمارے یہاں کچھ لوگ نئے پیدا ہو گئے. یہی معاملہ یاد رکھنا، جو نئے لوگ ہوئے وہی بدعت ایجاد کریں گے. کچھ نئے لوگ آ گئے ہیں اور کہتے ان الامر انف. کیا مطلب؟ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز وقت پر اپنے سے ہو جاتی ہے. دیکھو ہمارا عورت کا کیا عقیدہ تھا اللہ رسول کے زمانے سے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ آگے والقدر خیر و شر. قرآن موجود. ما تسقط من ورقۃ، اے لوگوں درخت کا پتا بھی نہیں گرتا جب، بلکہ اسی وقت جب اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے کہ فلاں دن اتنے دنوں کے بعد اتنے بج کر کے اتنے منٹ پر فلاں درخت کا پتا گرے. یہی تقدیر ہے نا. یہ تو قرآن کی آیت ہے. ما تسقط من ورقۃ، کسی درخت کا پتا بھی اپنے سے نہیں گرتا. کب گرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ نے درخت پیدا کرنے کے پہلے ہی سے لکھ رکھا ہے. اسی لکھ رکھنے کا نام کیا ہے بیٹے؟ تقدیر. انہوں نے کیا کہا؟ تقدیر کا انکار کرنے والا
نہیں نہیں یہ سب بیکار سے باتیں ہیں. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ہاں درخت کے پتے کو بھی دیکھے کب پیدا ہونا اور کب بڑے ہونا اور کب گرنا. یہ سب بیکار سے باتیں ہیں، عقل قبول نہیں کرتی. ان الامر عرف، ہر چیز اپنے سے پیدا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ ایسی بات کر رہی ہے، کہاں ایسی بات کر رہی ہے. اب ذرا غصہ تھا. عبداللہ بن عمر نے کہا سن لو، یہ تقدیر کے منکر ہیں. اللہ کی قسم یہاں سے جانا تو ان بدبختوں سے میرا سلام نہیں کہنا کہ عبداللہ بن عمر نے سلام بھیجا ہے. ان کم وقتوں سے اور ان کی بدعات سے عبداللہ بری ہے. نہ ان کا کوئی تعلق عبداللہ سے ہے، نہ عبداللہ کا ایسے تقدیر کے انکار کرنے والوں سے کوئی تعلق. دیکھا آپ نے عقیدے کی بدعت موجود تھی اس زمانے میں. ابھی عمل کی کوئی بدعت، نہ تیجا، نہ چالیسواں، نہ عید میلاد، نہ متاجیہ، ان چیزوں کو کوئی وجود نہیں، بلکہ ایجاد کرنے والے مابین السلب والترائیم تھے، وہ دنیا میں پیدا ہی نہیں. نمبر 2، اس لیے کہا جاتا سب سے پہلی بدعت اسلام میں پیدا ہوئی کون؟ عقیدے کی بدعت، تقدیر کا انکار. اس لیے بات لمبی نہ ہو، کہا سلف کہتی تھی امام اہل سنہ احمد بن حنبل، امام اہل الحدیث عبداللہ ابن مبارک اور بہت سارے سلف کہا کرتے تھے کہ جتنی بدعتیں قیامت تک ایجاد ہو رہی ہیں ان کی اصل بنیاد 4 بدعتیں ہیں. دوستو ذرا سمجھو، تیجا چالیسواں رجب پر تو بہت باتیں ہوتی رہی تھی، لیکن ابھی بدعت کے نقصانات بتانے کے پہلے یہ سمجھو کہ یہ بدعتیں جو ہیں ان سے بڑی بدعت دوسرے اور لوگ کر رہے ہیں. یہ تو بدعت ہے ہی ہے، عمل کی بدعت، اور وہاں عقیدے کی بدعت. کس کی بدعت؟ عقیدہ. اور سمجھتے ہیں عقیدے ہی پر سارے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے. کہتے ہیں 4 بدعتیں ایجاد ہوئی اور چاروں کا تعلق کس سے بیٹے؟ عقیدے سے. نمبر 1 قدریہ. قدریہ اس فرقے کو کہتے ہیں جو تقدیر کا انکار کرے. انکار تقدیر کا پہلا، کتاب اللہ نے کہا، سن لیا آیات، نبی نے بتایا یہی ایمان ہے. ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ والقدر خیرہ و ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ. تقدیر پر ایمان. حدیث جبرائیل موجود ہے اور پورے ایمان کی کتابوں ذرا دیکھیں. دوسرا، جب ایک فرقہ ہو گیا، دوسرا کہتے ہیں شیعہ تشیع. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عبداللہ ابن سبا بدبخت یہودی تھا، یمن کا رہنے والا، لیکن اندر یہ شیطان سے بھرا ہوا تھا، شیطانی سے. یہ آ کر کے مدینہ آیا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور ہم مسلمان ہیں، اہل کتاب تھے، حالانکہ مسلمان نہیں ہوا تھا. اندر یہ یہودی تھا، اسلام کو خراب کرنا چاہتا تھا. عثمان بن عفان نے اس کو بائیکاٹ کر نکالا. دنیا کا، کوفہ کا، بصرہ کا، مصر کا دورہ کرتا رہا. آخر جاتے جاتے اس نے ایک سوچا چھوڑ دیا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے. ذرا غور سے سمجھے، ہر نبی جاتا ہے تو اپنا کسی کو نائب مقرر کر کے جاتا ہے. تو ساری نبیوں کے سردار کیسے ہو سکتے ہیں کسی کو وصیت کر کے نہ گئے ہوں؟ اب ایک سوچا چھوڑ کر دیکھا. کہتے ہیں دنیا کی سب سے مکار کون ہوتی ہے؟ یہودی، جن کے شیطانی ایڑی سے چھوٹی تک کم وقتوں کا بال بھی شیطان ہی ہوگا. کہاں سے سوچا؟ اگر کسی کو چکر میں ڈالا ہو تو پہلے کیوں کرو؟ سوال کیا کرو؟ کیوں؟ اب آپ بتائیے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک ہر نبی کسی کو اپنی وصیت کر کے جاتا تھا، تو سارے نبیوں کے سردار بغیر وصیت کیے کیوں دنیا سے جائیں گے؟ اب ہر لا علم آدمی سوچتا ہے واقعی بات تو دل کو لگنے والی ہے،
نبی چلے جائیں، ایک باپ بھی مرنے لگتا ہے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے، اور نبی دنیا سے جائے سارے نبیوں کے سردار اور وہ کسی کو اپنا وصیت کر کے نہ جائیں، یہ تو بات عقل میں نہیں آتی۔ کیا خیال ہے؟ اب کیوں کا جواب لوگ ڈھونڈنے لگے، واقعی بات تو بالکل دل کو لگ رہی ہے، صحیح بات کر رہا ہے، سوال تو بالکل درست ہے، آج تک کسی نے اس پر سوچا ہی نہیں کہ سارے نبیوں کے سردار بغیر وصیت کی ہوئے کیسے جائیں گے۔ اب یہ کھچڑی خوب پکتی رہی، یہ ان سے پوچھتے ہیں بھائی واقعی بات تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ سارے نبی وصیت کر کے جاتے تھے، تو اللہ کے رسول کو نہیں وصیت کر کے جائیں گے؟ اب یہ کیا تو اس کو ان کے دل میں کیا کہتے ہیں، کنفیوژن کیا پیدا ہونے لگی، شکوک شبہات، انگلش میں کیا کہتے ہیں، ہاں کنفیوژن کرنا شروع کر دیا۔ ایک عرصے تک ایک کنفیوژن کی کھچڑی پکتی رہی، جن کو علم نہیں تھا پوچھتے رہے، پھر آخر میں جب تیار ہو گیا دماغ سوال کرنے کے لیے تو اس نے جواب دیا کہ اصل میں آپ بتائیں کہ نبی کا سب سے قریبی کون تھا؟ ابو بکر صرف آپ کے سسر تھے، عمر صرف آپ کے سسر تھے، عثمان آپ کے داماد تھے لیکن بڑے تھے، اور چھوٹے داماد حضرت علی تھے۔ اور اگر کسی کو بیٹا نہ ہو تو گھر جوائی کس کو بناتا ہے؟ اپنے داماد کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے جو اصل نائب تھے وہ کون تھے؟ مولا علی تھے۔ بس شیاطین وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے انسان و دوستوں کے درمیان میں طرح طرح کی دلیلیں اور باتیں ڈالتا رہتا ہے۔ اب دوستوں بات پکی ہو گئی، اب ایک بڑا واقعی بات چھپائی گئی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلافت کے لیے وسیع کس کو بنایا تھا؟ اب دیکھیں عمر کو کبھی اختلاف نہیں ہوا، خود علی کو کبھی اختلاف نہیں ہوا، حسن حسین کو اختلاف نہیں ہوا۔ اگر اختلاف ہوا تو کمبخت یہودی اور اس کے چکر میں پھنسنے والے بظاہر مسلمانوں کو ہوا۔ یہ دوسری بدعت، اور اسی سے ساری بدعت ایجاد دو ہو گئی۔ نمبر 3 کیا بات چلے گی بیٹا؟ سلف کہتے ہیں ساری بدعتیں قیامت تک آنے والی جو ہیں ان کی اصلی بنیاد کیا ہے؟ 4 بدعتیں۔ نمبر 1 تقدیر کا انکار، فرقہ قدریہ۔ نمبر 2 صحابہ کی شان میں گستاخی، ابو بکر عمر کو ظالم قرار دینا اور غاصب قرار دینا، اور یہ کہنا کہ نہیں حضرت علی جو تھے اصل خلیفہ تھے، لیکن ابو بکر عمر عثمان ان لوگوں نے پاور استعمال کر کے علی کو محروم کر دیا۔ یہ تم کہتے ہیں نا، آج تک ابو بکر عمر کو مرتد ہی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسری بدعت دوستو 2 ہو گئی، قدریہ، اور نمبر 3 تیسری بڑی ہے، کہتے ہیں خوارج۔ کیا؟ خوارج۔ خوارج کون ہیں؟ وہ شیاطین جنہوں نے قرآن کا معنی الگ کیا۔ حضرت علی اور معاویہ کی جب چھڑی سیاسی اختلاف، عقیدے کوئی اختلاف نہیں تھا، تیار رکھنا، صحابہ کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہوا تو سیاسی اختلاف تو ہوا، لیکن سنت اور بدعت اور شرک اور دین کا توحید کا کبھی جھگڑا نہیں، سب کا عقیدہ ایک تھا، عقیدے میں کوئی بدعت نہیں تھی اور کوئی اختلاف نہیں تھا۔
اختلاف ہوا تو سیاسی اختلاف تھا، وہ بھی اچھی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اختلاف ہوا، لیکن بعد میں تو سارا اختلاف دور ہو گئے نا حضرت حسن کے ذریعے۔ سیاسی اختلاف جو حضرت عثمان کے زمانے سے اور علی معاویہ کے درمیان تھا، الحمدللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، چونکہ نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی، صحیح بخاری کی روایت کہ میرا یہ نواسہ جو ہے دو مسلمان گروہ آپس میں لڑتے ہوں گے، یہ ہمارا نواسہ دونوں میں مصالحت کروا دے گا۔ وہ سیاسی اختلاف تو ختم ہو گیا۔ خوارج یہ شیطانوں کا ٹولہ تھا، اور پیدا کیسے ہوا تھا؟ اللہ اکبر، ذرا غور سے سنیں، شاید کی ٹھیک لگ رہا ہے کہ جنت جہنم کا طریقہ بیان کریں، چلے گا کوئی بات ہے، جنت جہنم کا تذکرہ۔ آپ ذرا سوچیں دوستو، بدعت کے نقصان اللہ بتاتی ہے۔ ہوا کیا؟ نبی علیہ السلام اللہ اکبر تقسیم کر رہے تھے، سنا ہوگا، تقسیم کر رہے تھے۔ ایک شخص نام آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، آیا اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو تقسیم کیا، تقسیم کرنے میں عدل انصاف سے کام نہیں لیا۔ اب ذرا سمجھیں دوستوں، اللہ اکبر، کس پر اعتراض کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذرا جملہ یاد رکھیں، آپ نے جو تقسیم کیا، آپ نے عدل و انصاف سے تقسیم نہیں کیا، آپ نے ظالمانہ فیصلہ کیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کو کوئی اعتراض نہیں، عمر کو کوئی اعتراض نہیں، علی عثمان کو کوئی اعتراض نہیں، 140 صحابہ کو کسی کو اعتراض نہیں۔ ایک کم وقت جب اس نے کہا کہ آپ نے ان کو زیادہ دیا، ہم کو کم دیا، آپ نے تقسیم کرنے میں عدل انصاف سے کام نہیں لیا، اللہ رسول تو خاموش رہے۔ عمر ابن الخطاب کیسے برداشت کرتے؟ اللہ رسول اس ظالم کی گردن مار دیتا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، عمر چھوڑ دو۔ اس بدبخت نے جو آج اعتراض کیا ہے، اس کی نسل میں آگے ایسے لوگ جو پیدا ہوں گے، آئی بات سمجھنے، پیدا ہوں گے تو ان کے یہ عادات ہوں گے۔ یہاں سے خوارج کی ابتدا ہوئی۔ کہاں سے؟ کہتے سب سے پہلا انسان نبی کی سنت، نبی کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا وہی بدبخت ہے جس نے خوارج کا فرقہ پیدا کیا۔ اور ایک اور حدیث بتا دیتے اختصاراً، حدیث بڑی طویل ہے، امام دارمی نے نقل کیا ہے اور آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ ایک صحابی گزر رہے ہیں کوفہ کی جامع مسجد میں، ذرا غور سے سننا تاکہ پتہ چلے کہ بدعات، یہ بدعتیں جو ہم کر رہے ہیں اس کو تو سبھی بدعات سمجھ رہے ہیں، اس سے پہلے بڑی بڑی بدعات ہیں جو ان بدعات کا سبب بنی ہے۔ اصل بدعتیں تو یہ تھی خوارج۔ اللہ اکبر۔ صحابی گزر رہے ہیں کوفہ کی جامع مسجد سے کے قریب سے گزرے۔ یہ بھی ذرا یاد رکھ، ایک تو سب سے پہلے خوارج کا امام وہ بنا جس نے نبی پر اعتراض کیا اور آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے انصاف سے فیصلہ مال تقسیم نہیں کیا۔ ایک تو یہی، اسی سے اندازہ لگائے کہ سنت کی مخالفت اور سنت کا انکار کہاں لے کے جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، مثال ہے دیکھیں، جس نے بھی سنت پر اعتراض کیا، نبی پر اعتراض کیا، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اب آگے ذرا دیکھیں، اللہ اکبر۔ دوسری چیز، کوفہ کی جامع مسجد میں صحابی گزر رہے تھے تو دروازہ کھلا تھا، دیکھا کہ مسجد میں بڑا سا حلقہ لگا ہوا ہے، حلقہ
یاد پڑ گیا؟ بڑا سا ہلکا لگا ہوا ہے اور ہر ایک کے سامنے کچھ پتھر رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے. چنا نہیں تھا، یہ چنا پڑھنے کا رواج بعد میں ہوا، سمجھ گئے نا؟ وہ پتھر رکھے ہوئے ہیں. ایک صاحب بیچ میں حللوا مئۃ مرہ، کیا کہتے ہیں؟ حللوا مئۃ مرہ، 100 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ. اب وہ سارے لوگ کہتے جھوم کر کے لا الہ، کیا کہتے ہیں؟ اس سے دل صاف ہوتا ہے. ارے کبھی بدعت سے دل صاف ہوگا، سمجھ گئے نا؟ لا الہ الا اللہ سبحوا مئۃ مرہ، تم لوگ سبحان اللہ کہو 100 مرتبہ. تو سب لوگ جو ہے جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں اور ہر ایک کے سامنے پتھر رکھا ہوا ہے، یعنی اسی پتھر پر پڑھو. ایک پتھر سبحان اللہ، دوسرا پتھر سبحان اللہ. جیسے آج لوگ تسبیح پڑھتے ہیں نا، تسبیح کا رواج نہیں تھا، وہ تو پتھر. صحابی نے دیکھ لیا کہ نیا کام ہو رہا ہے، نیا کام ہو رہا. واپس دوڑے گئے. صحابہ کا بڑا اچھا طریقہ تھا، جو ذمہ دار ہوتا تھا بغیر اس کے فتوا نہیں دیتے تھے، روکا نہیں. چونکہ وہاں کے مفتی، وہاں کے مدرس حضرت عبداللہ بن مسعود تھے. گئے دروازے پر تو دیکھا کہ دروازے پر 50 آدمی کھڑے ہوئے. استاد کے استقبال، استاد نکلیں گے تو سب لوگ لے کر کے مسجد میں جائیں گے، درس ہوگا. وہ بھی بیٹھ گئے. پہنچے کیا ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود نکلے، کہا نہیں ابھی انتظار کر. وہ بھی بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کے محبوب صحابی کھڑے ہوئے. آپ کیسے ہیں؟ کہا کہ ارے آپ کو پتا نہیں، جامع مسجد میں میں نے ایسا عمل دیکھا جو آج تک امت نے کبھی، مسلمانوں نے کبھی وہ عمل نہیں کیا تھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا ایک مجلس جمی ہوئی ہے، ہر ایک کے سامنے پتھر رکھے ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک صاحب بیچ میں ہے، بیچ والے اکیلے بیٹھے ہیں استاد بن کے. وہ کہتے ہیں 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ، 100 مرتبہ کہو الحمدللہ. کلمات تو بڑے اچھے ہیں، نیت بھی بڑی اچھی تھی. کیا خیال ہے؟ کلمات بھی اچھے، نیت بھی اچھے اور کرنے والے بھی اچھے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تم نے منع نہیں کیا، کیوں آپ چلے آئے تھے؟ ان کو کیوں چھوڑا تم نے؟ ان کو ٹھوکا نہیں؟ نہیں، میں سوچا کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو بتائیں، میں نے کچھ نہیں کہا. کہا کاش ان کو تم ٹوک کر کے آئے ہوتے، سمجھا کے آتے. چل اب ذرا غور سے سنے، قصہ بڑا طویل ہے، پورا بیان کرنے کی کوئی وقت چاہیے. آئے سلام کیے. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. فکر نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں. یہ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں اور پھر کہتے تم لوگ پڑھو تو ہم لوگ کو جوش آ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. بڑا مزہ آتا ہے اجتماعی ذکر میں. محفل ذکر ہوتی ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ سن لو، آپ فرماتے سن لو اللہ کی قسم، نبی ہمارے جس پیالے سے پانی پیتے تھے، جس پیالے میں کھانا کھاتے تو وہ پیالہ ابھی اپنی اصلی حالت پر موجود ہے. اللہ نبی کے کپڑے ابھی اسی حالت میں ہے جس حالت میں پہنتے تھے، ابھی غائب پھٹے نہیں. نبی کا بستر ویسے ہی ہے. ساری چیزیں ہمارے نبی جو چھوڑ کے گئے اصلی حالت میں ہے، لیکن تم لوگوں نے نبی کے دین کو اصلی حالت پر نہیں رکھا. دیکھا آپ نے دوست، کبھی موقع پہ انشاءاللہ پوری شرح کی ضرورت ہے اس کی حدیث کی، کسی اور موقع بتائیں گے. پھر کہا کہ جب یہ بات کہی تو صدیق عبداللہ بن مسعود نے ان کو ڈانٹا، اللہ کے بندے تم لوگوں نے دین بدل دیا. کہا کہ دین نہیں بدل دیے، ایسے ذرا جوش آتا ہے، مزہ آتا ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا، انہوں نے کہا نہیں، ان اردنا الا خیرا،
آپ تو اتنا غصہ ہو گئے، معلوم پڑتا ہے ہم لوگ کوئی گالی دے رہے ہیں، کسی کو برا بھلا کر رہے ہیں. جیسے آج اس مسجد کوئی کہے ارے بھائی کیوں یہ بدعت کرتے ہو؟ ارے بھائی شراب پینے والوں کو تو روکتے نہیں، اور ہم کون سا پورا کر رہے ہیں؟ شکر بھی حلال ہے، چاول بھی حلال ہے، پکانے والی عورت مسلمان ہے، ساری چیزیں حلال. تو ہم نے کہا عید میلاد کا ہے یا تعزیہ کا ہے تو وہ کیسے حرام ہو گیا؟ دنیا بھر کے ہیلے بہانے. تو کہا کہ ان اردنا الا خیرن. عبداللہ آپ بلا وجہ اتنا غصہ ہو گئے، ہم لوگوں کی نیتیں بہت اچھی تھی، اجر و ثواب کا ارادہ تھا. سبحان اللہ. کیا کم من مرید للخیر لن یصیبہ. یاد رکھنا کتنے اچھی نیت سے عمل کرنے والے ہیں، لیکن ان کا عمل اجر و ثواب کا نہیں بن پاتا. پتہ چل گیا صرف اچھی نیت ہونے سے کوئی بدعت جو ہے وہ سنت نہیں ہو سکتی. پھر بحث کرنے لگا ایک، تو کہا کہ اب ذرا غور سے سنیں. وہ دیکھو زیادہ بحث نہ کرو، اللہ کی قسم تو معلوم پڑتا اللہ کے نبی پر جس شخص نے اللہ کے رسول نے تقسیم کیا، اللہ کے رسول کے فیصلے نبی کی سنت پر جس شخص نے اعتراض کیا، معلوم پڑتا ہے تمہارے خاندان ہی کا تھا، تم بھی اسی کے انڈے بچے ہو. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ وہ خارجی جو پیدا ہوا تھا جس نے نبی پر اعتراض کیا، معلوم پڑتا تم بھی اسی کی نسل سے ہو. نبی نے بہت پہلے پیشین گوئی کی تھی کہ خاموش ہو جاؤ، یہ میرے اوپر اعتراض کر رہا ہے تو آگے چل کر کے اس کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے. معلوم پڑتا تم سب لوگ اسی کی نسل سے ہو. اللہ اکبر. کیا کیا تھا بیٹے؟ سنت کی بابا نے انکار کیا نبی کی تقسیم پر، اور پوتوں نے کیا کہا؟ نبی کے ذکر کی سنت کو، نبی کی سنت کی کو چھوڑ کر کے نئی بدعت ایجاد کیا، اور کہا کیا ہماری نیتیں بالکل درست ہیں. اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، شکل و صورت کو نہیں دیکھتا. حجت آبادی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا لوگوں خاموش ہو جاؤ، معلوم کرتا ہے یہ اسی گروہ کے لوگ ہیں، اسی نسل کے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے مال تقسیم کرنے پر اعتراض کرنے والے کی پیشین گوئی کی تھی. اب آگے ذرا سنو. کہتے ہیں واقعی حضرت علی کو اور ایمان والوں کو قتل کرتے ہوئے آگے یہی لوگ تھے جو نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے ذکر کا طریقہ نیا ایجاد کیا تھا. اندازہ لگائیں کہ اللہ کی عبادت میں بدعت ایجاد کیا، تسبیح تحلیل میں بدعت ایجاد کیا، تو اللہ نے کس طرح سے ان کو دھتکارا. یہی آگے چل کے کیا بن گئے؟ خوارج. کہتے ہم نے اپنی عربی کے کہتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی کو کافر دینے والے یہی لوگ تھے، معاویہ کو کافر کہنے والے یہی تھے، اور حضرت علی کے قتل کا پلان بنانے والے کچھ وہی لوگ تھے جو ذکر کے نام پر نئی بدعت ایجاد کیا تھا. اللہ اکبر. بات تو بڑی لمبی ہوتی جا رہی دوستو. 2-3 چیزیں ہو گئی کہ 2 نمبر 4 میرے بھائی، جب یہ بدعتیں وہاں سے چلی ہیں، عقیدے کی بدعت، عمل کی بدعت، سنت چھوڑ کر کے مشہور طریقے کو ادا کرنے میں نئے طریقہ ایجاد کرنا. اب آگے بڑھیں. نمبر 4 کہتے ہیں کہ چوتھی چیز جو تھی المرجیہ. کیا؟ مرجیہ. اس کا بھی تعلق دوستو عقیدے سے ہے. کہتے ہیں قیامت تک آنے والی آج تک جتنی بدعتیں ایجاد کی گئی، اصل بنیاد وہ 4 بدعتیں ہیں. کتنی؟ 4. نمبر 1 تقدیر کا انکار. نمبر 2 تشیع شیعت. نمبر صحابہ کو گالی دینے کا انجام یہی ہوا نا، ابو بکر عمر پر الزام لگانا اور نبی کے متعلق جھوٹ بولنا کہ نبی نے وصیت کیا تھا لیکن ابو بکر
عمر نے لوگوں نے چھپا کر کے علی کو محروم کر دیا. کتنا بڑا ظلم تھا. بظاہر بہت اچھی، لیکن اس بدعت نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا. آج دیکھ رہے ہیں محرم آتا ہے تو دیکھ لیں کہ اس بدعت نے کہاں کر عمل میں کتنی بدعتیں ایجاد کی. بات بیٹے عقیدے کی تھی، ایمان کی تھی، لیکن اس بدعت نے کتنی چھوٹی چھوٹی بدعتیں اور دن بھر آئے دن بدعتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو ہم لوگ بتانا چاہتے تھے عام طور پر بدعت کا کے نقصانات ہم لوگ وہی 40واں برسی سب کچھ سمجھتے ہیں. معاملہ بیٹے یہ نہیں ہے، باقی تو فرعی چیز ہے. اس ساری بنیاد بنی ہے عقیدے میں جو بدعت آئی تھی. اور اس کہتے ہیں سب سے پہلے 4 بدعتیں آئی، آخری 3 تو سمجھ گئے بیٹے. چوتھی کیا ہے؟ مرجیہ. سمجھیں گے؟ شیخ چلے گئے، کوئی ذمہ داری نہیں کہ ایسا نہ ہو ہم فجر تک کہتے رہے ہو چکائے بھرے. نمبر کہاں کے شیخ کدی کتنی دیر پروگرام چلے گا بھائی؟ چلو نمبر 4 مرجیہ. مرجیہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر جتنی عملی کمزوریاں یا جتنی بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں ان میں سب سے بڑا سبب مرجیہ فرقہ یعنی ارجاء کی بدعت ہے. مرجیہ جانتے ہو؟ مرجیہ پہلے سمجھو. حدیث جبرائیل معلوم ہے بیٹا؟ معلوم ہے نا؟ جب حدیث جبرائیل نے پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام کیا چیز ہے، تو جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. یہی ہے نا بیٹے؟ اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. معلوم ہے نا؟ چونکہ جبرائیل امین آئے تھے انسانی شکل میں سوال کرنے کے لیے. پوچھا اسلام کیا چیز ہے؟ تو اللہ سے فرمایا شہادتین کے اقرار، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول. ہو گئی بیٹے؟ کلمہ ہو گیا. نمبر 2 وتقیم الصلاۃ. سوال یاد رکھنا. سوال کیا تھا بیٹے؟ اسلام کیا چیز ہے؟ ایک جملہ تھا مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ، اقرار کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کی جتنی بھی عبادت ہم کریں گے، جتنے بھی اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، وہ طریقہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اپنائیں گے. آگے بات وتقیم الصلاۃ، اور کیا قائم کرنا؟ نماز. وتؤتی الزکاۃ، زکات دینا. وتصوم رمضان، ماہ رمضان کرو. نمبر 5 وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر اللہ استطاعت دے تو حج کرنا فرض ہوگا. 5 ہو گئے بیٹے. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. ہو گیا نا بیٹے؟ سوال کیا تھا بیٹے؟ ہاں مل اسلام کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ فرمایا کلمہ پڑھ لینا بس، اس کے بعد چھٹی نہیں. ذرا سمجھو ساری برابری، ساری بدعت. اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. کیوں؟ آخر میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر حدیث میں اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم،
کسی کو نہیں پتا سوال کرنے والا جبرائیل امین ہے، خود اللہ کے رسول کو بھی پتا نہیں تھا۔ جب سارے سوالات کا جواب پا گئے اور جبرائیل امین چلے گئے، اللہ رسول نے فرمایا ڈھونڈو کہاں گیا وہ سوال کرنے والا۔ ہاں بڑے سوالات ہیں اس میں، آپ بہت جانتے ہوں گے، تو لوگ دوڑے یہاں گئے وہاں گئے، کہیں ملتے ہی نہیں۔ اتنے میں اللہ نے بتا دیا وہ نہیں ملے کیوں، ہم نے جبرائیل امین کو بھیجا تھا۔ آخر میں کیا ہے؟ اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم۔ ذرا غور سے سنو، اللہ سے فرمایا آ جاؤ، وہ نہیں ملیں گے کیوں؟ وہ جبرائیل امین تھے، آئے تھے اس لیے کہ وہ سوال کرے میں جواب دوں، یعلمکم دینکم، تاکہ تم کو پتا چل جائے کہ تمہارا دین کیا ہے۔ اب دیکھیں بات اسلام کی چل رہی ہے، پہلے چلو اللہ کے رسول نے فرمایا ان 5 چیزوں کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اب اگر ایک نئی بدعت ایجاد ہوئی، جب منطق آیا، فلسفہ آیا، عقل لوگ لڑانے لگے، ابھی تک امت کا طریقہ کیا تھا؟ آمنا وصدقنا، اب لاجک کے پیچھے پڑ گئے۔ بھائی ٹھیک ہے، اس لیے ہے کیا، ایسا ہے کیا، ایسا ہے کیا؟ اب اس میں آ کر کے ایک نیا فرقہ وجود میں آیا جس نے سارا بیڑا غرق کیا، اور آج قیامت تک آنے والی بدعات کا بہت بڑا ذریعہ وہ بن گیا۔ کیا ہے بیٹے؟ اسلام نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد بس، یہ اسلام ہے۔ اب روزے نماز یہ الگ سے چیزیں ہیں، اسلام سے ان کو نکال دیا، نہیں نکال دیا؟ اگر ایک مسلمان کا عقیدہ ہو کہ نہیں کلمہ مکمل نہیں جب تک کہ نماز قائم نہ کرے، تو یا تو ادھر کا رہے گا سیدھا ادھر چلا جائے گا، وہ بیچ میں لٹکا نہیں رہے گا، با مسلمان اللہ اللہ بابر رحمت رام رام نہیں۔ یہاں اسلام مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آج پھر 5 چیزیں کسی کے اندر پیدا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اسلام۔ اب یہاں ایک بات بتائیں، مشکل اتنی بڑی مشکل کیا آئی؟ ہمارے یہاں اسلام پڑھایا جاتا ہے، سکھایا نہیں۔ ایمان، اسلام اور ایمان سیکھنے کی چیز ہے، اور ہمارے یہاں پڑھایا جاتا، سکھایا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر ماشاءاللہ تھوڑے سے بڑے ہوئے میاں جی نے آ کر کے یا ملا صاحب نے ٹیوشن والے کہا بھائی یہ 5 کلمے یاد کر لو، ٹھیک ہے یاد کرا دیا 5 کلمے، کلمہ تو پڑھا دیا لیکن سمجھایا نہیں۔ پھر کچھ باقی بچا۔ اب تو ماں باپ نے ڈال دیا انگلش میڈیم سے، اورنگ آباد میں سب سے مہنگا کون ہے؟ چاہے بچے کا ایمان رہے یا بے ایمان ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن ہے اچھا کالج، ڈال دیا۔ اب 5 پہلے میاں جی نے پڑھایا تھا ٹیوشن والے نے، اب اس کے بعد سے اس کلمے کو پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ اب نکاح کے وقت قاضی نے 5 کلمے پڑھا کر، پھر قاضی بھی سمجھتا ہے مسلمان نہیں بے ایمان نہیں، اسی لیے نکاح پڑھانے کو تو کلمہ پڑھاتا ہے اور 5 کلمے پڑھاتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ پتہ چل گیا، بس ہمیں پڑھایا گیا، سکھایا نہیں گیا۔ اگر سکھایا جاتا تو پتہ ہوتا کہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل نہیں جب تک کہ عمل اس کے تقاضے کو پورا نہ کریں۔ چھوٹی سی بات دیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، سعودیہ جانا ہے، آپ کو جب ویزا ملے گا تو ویزا مل تو گیا جانے کے لیے، مل گیا نا، خوش ہو گئے، ٹکٹ بھی بک کرا لیا، لیکن ویزا پلٹ کے دیکھیں وہاں جانا ہے تو سعودیہ میں داخل ہونے کے لیے انٹری کے کتنے کیا ہے شرائط ہوتے ہیں نا، کنڈیشن ہوتی ہے نا۔ ارے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائیں تو کنڈیشن ہے، اور کفر کو چھوڑ کر کے ایمان میں تو نو کنڈیشن، نہیں سمجھے؟ ہے نا، ایمان سکھلایا گیا ہمیں،
اسی لیے سب سے بڑی کمزوری اور حدیث کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت، حضرت جندب بن جنادہ کہتے ہیں کننا حوا فتیانا حواورا، ہم چند نوجوان تھے ایسے گزر رہے تھے، نبی علیہ السلام نوجوانوں کو بلایا ہم کو اور بیٹھانا، اور اللہ رسول نے ہم لوگوں کو ایمان سکھانا شروع کر دیا۔ کیا اللہ پتہ چلا نبی کے شاگرد صحابہ عربی ہو لیکن ان کو بھی پڑھنا کافی نہیں، ایمان سیکھنا ضروری ہے۔ پتہ نہیں یہ اجمی لوگ کیسے پیدا ہو جائیں کہ بغیر سکھائے ایمان سیکھ لیں گے۔ کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو ایمان سکھلاتے ہیں، جب ایمان سیکھ لیں گے فعلمنا القرآن، پھر اللہ کے نبی نے ہم کو قرآن پڑھنا سکھایا۔ فَسَّتْنَا ایماناً، پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں کیا پڑھا سکھایا؟ ایمان سیکھ لیے تو کیا سکھایا؟ قرآن۔ جب قرآن سیکھا تو مزہ آ گیا۔ فَسَّتْنَا ایماناً، چارے نبی تو جو ایمان سیکھا تھا اس ایمان میں بڑا مزہ آ گیا، ایمان ہمارا بڑھ گیا۔ صحابہ نبی کے شاگرد تو ایمان سیکھنے کے محتاج، اور یہ سولہ اس صدی کا مسلمان ایمان اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، بس قاعدہ پڑھتے ہوئے 5 کلمے، نکاح کے وقت 5 کلمے، بعد اتنا ہی اس کا ایمان ہے۔ دوستو تو بات چل رہی تھی کہ اسلام کیا ہے، 5 چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اب جب عقل پرستی آئی تو کیا کہہ دیا گیا؟ نہیں، مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا ضروری ہے، عمل کرنا اپنا کام ہے، کرے گا تو ثواب پائے گا، نہیں کرے گا تو ایمان تو باقی رہ جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اتنی چھوٹ مل گئی، اب آدمی نہ نماز پڑھتا ہے، پہلے نماز چھوڑنا شروع کیا، اب روزے بھی چھوڑنا شروع کر دیا، زکوٰۃ تو ماشاءاللہ شہر میں سبھی مالدار ہیں، زکوٰۃ دے دنیا بھر کے۔ آج سلف کہتے ہیں یہ عقیدے کی برائی، جو ایمان اصل میں مکمل ہوتا ہے، لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، اے لوگوں اسلام نہیں مکمل ہوتا صرف دل میں رکھنے سے، ایمان مکمل ہوتا ہے جب زبان سے اقرار کریں، دل سے تصدیق کریں اور عمل کر کے لوگوں کو دکھلائیں کہ ہاں اسلام ہمارے اندر آیا۔ اللہ اکبر۔ تو پتا چل گیا آج جتنا بے نمازی اور جتنی اسلام چھوڑ دی جا رہی ہیں، اہل علم کہتے ہیں 5ویں بدعت جو عقیدے کی تھی کیا؟ ارجا مرجیہ۔ کیوں؟ مرجیہ نے کہا زبان سے اقرار کر لینا کافی ہے، مسلمان ہونے کے لیے، بننے کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت نہیں۔ اور بڑے زوردار انداز میں ایمان میں، اسلام میں عمل داخل نہیں ہے، کہہ کے چوتھی بدعت ہے۔ بلکہ بعض اہل علم کہتے ہیں، امام آجری رحمۃ اللہ علیہ کتاب شرعیہ کے اندر کہتی ہیں پوری امت میں قیامت تک جتنی بدعتیں ایجاد، عملی بدعت، کون سی بدعت؟ عملی بدعت ایجاد ہوتی ہے، وہ صرف اس جناب مرجیہ کی نحوست سے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لینا کافی ہے نجات کے لیے، عمل کی ضرورت۔ اللہ اکبر۔ تو دوستوں بات اصل عرض کر رہا تھا کہ عقیدے کی بدعت ہے اور کس کی بدعت ہے؟ عمل کی بدعت ہے۔ اور عقیدے کی عمل بدعت جو ہے وہ اصل میں کہا سب میں کیا 4 بدعتیں ہیں، انہی 4 بدعات سے قیامت تک ساری بدعتیں نکلتی رہے گی۔ امام عبداللہ ابن مبارک اور بعض سلف کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہیں، نبی علیہ السلام نے حدیث میں جو بیان کیا کہ امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 72 کتنی؟ یہ تو نجات پائے گا۔ 72 جو ہوں گے، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات۔ کہتے ہیں یہی ارجا کی مرجیہ نے جو بدعت ایجاد کی تھی، اس بدعت کی نحوست ہے کہ یہ 72 فرقے جو جہنم میں
میں جا رہے ہیں اسی ایک فرقے کی نحوست ہے. کس کی؟ جس نے کہا مسلمان رہنے کے لیے عمل کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. تو دوستو بات تو ہم پوری نہیں کر پائے, نقصانات تو رہ گئے, لیکن بس اتنی بات بتانا چاہتے ہیں کہ عقیدے کی بدعت جو ہے, عقیدے کی بدعت جو ہے اصل ہے. عمل میں جتنی بدعت آتی ہیں اسی عقیدے کی بدعت کے بگاڑ ہونے کے سبب. اور اہل علم میں کہو کتنی ہیں؟ 4. اصل قیامت تک جتنی بدعتیں ہوں گی اگر دیکھو گے تو کہیں وہیں جا کر کے ملے گی. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور پھر ایک بات بتائیں, ادھر بھی تک رہے ہیں, ادھر بھی بیٹھے ہیں, کہا کہ کہیں لمبا ہو جائے تو مشکل ہو جائے گی, ورنہ فجر تک آج ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے ہیں, چائے منگاتے پیتے خوب, اب گفتگو ہوتی رہتی, بات پوری ہو جاتی. واللہ کتنی عجیب سی بات ہے. آپ ذرا تجربہ کریں. ایک بدعت کب میں نے کہا سب سے پہلی بدعت جو موجود ہے عملی کیا ہے؟ تعزیہ. شرک و بدعت جتنی آ رہی ہیں اللہ تعجب کرے گے, واللہ سلف کا معاملہ تعجب کریں گے. کہتے ہیں کہ یہ جو بدعات آئی ہیں جتنی عملی کمزوریاں پیدا ہوں گی وہ ساری انہی بدعات ساری عملی بدعات جو ہوتی ہیں, چاہے تیجا ہو, میں نے رجب کا بتایا, رجب آ رہا ہے, کتنی فضائل بیان کیے جائیں گے. ایک رات کو اتنا کر لیا تو یہ ثواب, دوسری رات کو اتنا کر لیا تو یہ ثواب, ماشاءاللہ چلے جائیں. کہتے ساری بدعات جو پیدا ہوئی ہیں وہ عقیدے کی بدعات جو ہوئی. کس کی بدعت؟ عقیدے کی بدعت, اسی ارجاء کی فکر ہے. اللہ اسی لیے دوستو ہم نے کہا یہ بدعتیں جو ایجاد ہوئی تو کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو صوبائی جمعیت اہل حدیث کی بات کتابیں جو ہیں اس میں بدعت کی پوری تاریخ میں نے لکھی ہے. آج میں نے یاد پڑھا تو اگر وہ مقدمہ ہے تو یہ تقریر ہوگی, کبھی مل جائے تو اردو میں اس کو ضرور پڑھیے گا پوری تاریخ. اب آپ بتائیں الحمدللہ بدعت ہمارے سلف کی ساری لڑائی کس سے تھی؟ عقیدے کی. کیوں؟ عقیدے میں اگر بدعت ہیں تو میرے بھائی اگر درخت کے اندر کیڑے لگے ہیں تو پھل بھی اچھا, اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. جب جڑ مضبوط ہوگی, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا. اللہ نے کلمے کی مثال ایک درخت سے دی ہے اور اللہ نے فرمایا مثال یہ ہے کہ سمجھو کہ ایک انسان کا جیسے درخت ہے, درخت کب کامیاب ہوتا ہے؟ جب جڑ اس کی نیچے تک, جتنے نیچے تک جڑ ہوگی اتنا ہی طوفان اور ہوا کا مقابلہ کرے گا. سونامی آئے گا جب بھی مقابلہ کر لے گا, زلزلہ آئے گا جب بھی مقابلہ کر لے گا. کیوں؟ زلزلہ اوپر ہے اور اس کی جڑ 5 میٹر نیچے تک ہے. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اور جڑ اچھی ہے تو اس کی شاخیں ٹہنیاں بھی ہری بھری ہیں. کیوں؟ جڑ میں دیمک نہیں لگ رہی ہے, جڑ میں کیڑے نہیں لگے ہوئے ہیں. اگر کسی درخت کتنا بھی اچھا ہو, اگر اس کی جڑ خراب ہو جائے تو چند دنوں میں پتے بھی مرجھا جاتے ہیں, پھل آنا بھی بند ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی جڑ فرمایا اللہ نے کہ جڑیں اچھی مضبوط ہیں, جلدی اکھڑتی نہیں, اور اس کی شاخیں بھی اوپر ہیں. جب شاخیں بھی اچھی ہیں, ہری بھری ہیں, پتے بھی اچھے ہیں, سب کچھ اچھا ہے, تو اللہ فرمایا تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا. جڑ مضبوط ہے, درخت اچھا ہے, شاخیں مضبوط ہیں, جڑ مضبوط ہے تو تنا بھی مضبوط ہے, جڑیں بھی کیا کہتے ہیں, شاخیں بھی اچھی ہیں, پتے بھی ہرے بھرے ہیں, پھول بھی اچھا آتا ہے. جب جڑیں اچھی ہیں, ٹہنیاں اچھی ہیں, پھول اچھے ہیں تو پھل بھی
اچھا آتا ہے توتی اکلھا کل حین باذن ربها ويضرب الله الامثال۔ اے لوگوں کلمہ پڑھنے والوں کے نہ فرمایا اللہ رب العالمین کلمہ پڑھنے والے جن کا عقیدہ درست ہوتا ہے، ان کا دل جو ہے، دل میں اگر کلمہ طیبہ کی اصلی جڑ موجود ہے تو آنکھیں بھی اچھا پھل لاتی ہیں، کان بھی اچھا پھل لاتا ہے، معاشرے میں اچھا پھل ملتا ہے، ہاتھ بھی اچھا پھل لاتا ہے۔ اگر جڑ ہی کمزور ہو جائے تو کوئی عمل، پتے بھی کیڑے کھا رہے ہیں، شاخیں بھی دیمک کھا رہی ہیں، پھل بھی جو کیڑے والا پیدا ہو رہا ہے، کیوں؟ اس کی جڑ اچھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے کلمہ توحید جو ایمان کی بنیاد ہے، اس کو ایک جڑ قرار دیا۔ مومن کا دل زمین ہے اور کلمہ طیبہ وہ تنا ہے، اور روزے نماز اس کی شاخیں ہیں، اور پھل جو ہے اس کا اجر و ثواب ہے۔ جب جڑیں مضبوط نہیں ہوگی، دماغ لگ جائے، جب عقیدے میں دماغ لگ گیا، کس کا دماغ لگا؟ خارجیت کا لگ گیا، مرجئیت کا لگ گیا، شیعیت کا لگ گیا، تقدیر کے انکار کرنے کی اتنی بیماریاں اگر دل میں لگ گئی تو وہ کلمہ کسی کام کا نہیں۔ گلے جفائے و رفانما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدی میں بیان کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری۔ یہ ہے مسلمانوں تمہارا کلمہ۔ یہ جتنی بدعات ہیں سب کی جڑ اصل میں کیا ہوتی ہے دوستو؟ عقیدہ، عقیدے کی بدعت۔ اسی لیے جیسے تمام بدعتیں شروع ہوئی، آپ چلے آئے، میں نے کہا پہلی بدعت کب ایجاد ہوئی؟ صحابہ کے آخری زمانے میں، اور یہ تیجے والی 40ویں والی ہم نے کہا تعزیہ کی کب پیدا ہوئی؟ 341 کے بعد۔ عید میلاد کب شروع ہوئی؟ 650 سال کے بعد۔ سمجھ گئے نا؟ ساری بدعتوں کے لے لو، سب ان کے پہلے ہمارے سلف نے بدعت کی جو تردید کی تھی وہ عقیدے والی بدعت تھی، اور آج کہتے ہیں ارے کیا کرنا پڑتا ہے، ہم ساری زندگی ان بدعتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ان بدعتوں کی اصل کیا ہے؟ وہ عقیدے کی بیماری، عقیدے کا بگاڑ۔ وہاں اصل میں عقیدے میں بدعت آ گیا تو عقیدے میں ہے تو فل میں بھی بدعت آ جائے گی میرے بھائیو۔ اس لیے سلف نے جیسے بدعت ایجاد ہوئی کتابیں تصنیف کرنا شروع کر دیا، اور تقریباً میں نے 50 کتابوں کا نام گنایا ہے۔ اگر کبھی موقع مل جائے تو کتاب ضرور اردو میں ڈھونڈنے کو ملے گی کہ عقیدے کی اصل بنیاد جو ہے وہ اخلاص پر ہے۔ عقیدہ مضبوط ہے، بدعت سے پاک ہیں تو سارے معاملات درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو ہر قسم کی بدعت سے بچائے۔ اب رہ گئے بدعت کے نقصانات، تو میرے خیال سے اس کو بہت زیادہ ہو جائے گا، اختصار ہو جائے گا۔ چلو گنا دیتے ہیں تفصیل سے۔ نمبر ایک سب سے بدترین انسان کون ہے؟ جو بدعت میں بدعت ایجاد کرے، دین میں بدعت ایجاد کرنے والا سب سے بدترین۔ دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت، ابغض الناس الى اللہ ثلاثہ، 3 آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہے، یعنی سب سے زیادہ غصہ اللہ کس سے ہوتے ہیں؟ 3 آدمی سے۔ اللہ تینوں بدبخت سے بچائے۔ نمبر 1 آپ نے ساتھ ملحد فی الحرم، حرم میں الحاد پھیلانے والا۔ نمبر 2 کسی گناہ قتل کرنے والا۔ نمبر 3 دین میں طرح طرح کی غیر اسلامی چیزیں بدعت کے نام پر داخل کرنے والا۔ جب اللہ تعالیٰ نفرت کرے گا تو یہودیوں سے، غیروں قوموں کے ظلم سے کبھی اللہ آپ کو نہیں بچائے گا۔ کیوں؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑا۔ نمبر 2 بڑی عجیب سی چیز، بدعت کا بڑا نقصان ہے کہ دنیا میں بدعت ایجاد کرنے کے بعد مسلمانوں کو دنیا میں کبھی عزت نصیب، اللہ تعالیٰ عزت چھین لے گا، اور اس امت پر اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب اور اللہ کی لعنت مسلط کر دی جائے گی۔ سورہ اعراف کی آیت
سورہ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا. کتنی بڑی چیز ہے. کذالک نجزی المفترین. اللہ نے فرمایا قرآن میں جن لوگوں نے بچڑے کو بابا بنا لیا. یہاں کتنے بابا ہوں گے اورنگ آباد میں, آگے بھی ہو گئے, پیچھے بھی ہو گئے, دائیں بھی ہو گئے اور بائیں بھی ہو گئے. ایک بابا بنایا, کس کو؟ بچڑا بابا. ہمارے ہاں سمندر بابا پتہ نہیں کتنے بابا ہو گئے, مشکل کشا. ان الذین اتخذوا العجل, جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا. کون تھے؟ بنی اسرائیل. بابا بنایا نا. ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی. ارے یہی تو تمہارا مشکل کشا ہے. موسیٰ کا کو بھی یہی بچانے والا, لیکن موسیٰ بھٹک گیا. موسیٰ کا ہمارا معبود موسیٰ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں یہی ہے نا. فنسی, موسیٰ بھٹک گیا. لیکن ہمارے بابا خود ہمارے پاس مشکل کشائی کے لیے آ گئے. کون بابا تھے؟ بچڑا, گو ماتا کا بیٹا. گائے کا جنا ہوا, وہ کب ہمارا معبود بنے گا؟ اپنی ماں کی خدمت نہیں کر پاتا, اپنے ماں کو نہیں کھلا پاتا, تو اتنی بڑی انسانیت کو کیا بچائے گا؟ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے بچڑے کو اپنا بابا بنایا, مشکل کشا بنایا, سینالهم غضب من ربهم, بس یقینی طور پر ان پر اب اللہ کے رحمت کا دروازہ بند اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا دروازہ کھل گیا. یہ کس کے نقصان ہے بھائی؟ جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ, حکم ہوتا ہے اپنا نام ہے اعمال دیکھ. اللہ اکبر, ذرا سوچو. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم. انہوں نے عقیدے میں بجات ایجاد کی, اوپر والا تو ہے لیکن اوپر والے تک جانے کے لیے نیچے والوں کو پکڑنا ضروری ہے. اللہ اکبر, کیسے عقیدے توحید کو خراب کر ڈالا. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا کذالک نجزی المفترین. اللہ نے فرمایا جنہوں نے بچڑے کو بابا بنایا, ہم نے تم پر اپنے غضب کا اور لعنت کا دروازہ کھول دیا. وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا, اور جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے یہ ذلیل ہوتے رہیں گے, کوئی قوم ان کو عزت نہیں دے گی. کیا خیال ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ پھر آگے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. فیوچر کا سیگا, فیوچر یہ تو ہے بابا کو بچڑے کو بابا بنانے والوں پر. آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. قیامت تک جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکڑیں گے ان کے اوپر ایسے ہی غضب نازل کریں گے اور ایسے ہی ان کے اوپر ذلت رسوائی کا ٹھپا دیں گے. دعا کرو آج ہم لوگ کس دنیا میں ہیں. اللہ اکبر. رکوع میں گیا تو پہلے ہوا تو کیا کہتے تھے, یہاں تک چڈھا آتا ہے, کیا کہتے ہیں 3rd floor کی 3 floor, ہاں 3 floor پہلے ہے. جب رکوع میں گیا پیر ملا تو دیکھا دونوں ٹانگوں میں تعویذ باندھی ہوئی, لمبی شلوار پہنے ہوا تو نظر آتا, وہ چڈھا پہنے ہوا تھا. 3 floor. سلام پھیرتے ہی میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تعویذ تو گلے میں باندھتے تھے, ٹانگوں میں کہاں؟ کہیں آپ کے سمجھ سے باہر ہے. میں نے کہا اسی نے پوچھا سمجھاؤ. کہا نہیں, کیوں, کہاں جا؟ ارے مدنی چینل سے اسپیشل آیا ہوا ہے وہ. اب مدنی چینل نے فتویٰ دے دیا کہ تعویذ یہاں کے بجائے کہاں پہنچ گئی؟ یہ ہے میرے بھائی. کیا سوچتے ہیں عزت ملے گی؟ سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین. ایسے ہی آئندہ قیامت تک جو عقیدہ توحید, اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جو اصل بنیاد ہے,
اس کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے متعلق عقیدہ جو صحیح ہے اس میں بدعات کی ایجاد کریں گے، تو آئندہ ایسے ہی لوگوں پر ہم ذلت مسلط کرتے رہیں گے، کبھی ان کو عزت نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اللہ اکبر، دعا کرو قیامت کے دن، سورۃ آل عمران کی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے لوگوں ذرا سن لو، قیامت کے دن حشر کے میدان میں کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے چاند کے مانند، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے رات کی تاریکی طرح کم بختوں کے کالے ہوں گے، رات کی تاریکی بھی فیل ہو جائے، اتنا کالا چہرہ کم بختوں کا بنایا ہے۔ اب سوال کون ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جو توحید والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے اور اہل سنہ ہوں گے، سنت پر عمل کرنے والے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی عملی اہل حدیث قیامت تک باقی رکھے، تو انشاءاللہ سب سے پہلے چہرہ ہمارا اور آپ کا چمکتا ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے نہ عقیدے میں بدعت سے سمجھوتا کیا، نہ عمل میں بدعت سے سمجھوتا کیا۔ کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، اور ہم نے آج تک الحمدللہ جماعت اہل حدیث نے کبھی کسی بدعت کو بدعت حسنہ بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، لوگ کتنا بھی کہیں حسنہ ہے لیکن کبھی بدعت حسنہ ہوتی، اور چہرے کس کے کالے ہوں گے؟ اہل بدعت کے۔ دعا کرو اللہ قیامت چمکتا ہوا چہرہ رکھے۔ نمبر 4، اللہ اکبر، بدعت کا اصل موجد جو ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اہل باطل کو شیطان طرح طرح کی حجت بازی سکھاتا ہے، دلیلیں سکھاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ لیجادلوکم موحدین، اہل توحید سے، تاکہ وہ حجت بازی کریں، لڑیں۔ پتہ چل گیا ہر باطل اور بدعت اصل میں کی دعوت کون دیتا ہے؟ پہلے شیطان، دوسری چیز ہے کہ شیطان زبان کسی اور کی استعمال کرے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اللہ اکبر، فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہو دین کے نام پر وہ باتیں بتاؤ، اس کی دعوت دو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ تکبر اللہ ہے کہ نہیں؟ چلو پھر کسی اور موقع پہ انشاءاللہ۔ نمبر 5، اتباع۔ بدعات جو ہے دوستو، بدعاتی شیطان کی اتباع کرتا ہے، اور سنت پر چلنے والا نبی کی اتباع کرتا ہے، نہیں ہے؟ جب آپ نے سن لیا ہر بدعت کون ایجاد کراتا ہے؟ شیطان۔ اب شیطان بدعت پر چل رہا ہے، آدمی کوئی بدعت پر عمل کر رہا ہے، تو اب کس کی اتباع ہو رہی ہے؟ شیطان۔ سورۃ انعام کی بڑی طویل 3 آیتیں ہیں، وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ہے نا بیٹے؟ ہے نا؟ قرآن کیا ہے کیا؟ اللہ سننے کی لمبی لکیر کھینچی۔ اس سورہ انعام کی آخری آیات میں جاؤ، بڑی تفصیل ملے گی۔ کچھ نہ ہو تو مشکات الصحابہ کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ پڑھو، ایسے لمبی سی لکیر کھینچی، اور بعد میں دھیرے دھیرے دائیں بائیں، حدیث یاد آ گئی نا؟ پھر کیا فرمایا؟ صراط مستقیم تو یہ ہے، اور دائیں بائیں جو ہیں یہ سب گمراہی کے راستے، اور ہر گمراہی کے راستے کے نوکر پر ابتدا پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ شیطان بیٹھا۔ کون بیٹھا ہے؟ شیطان۔ اب ذرا بتائیں
فتفرق بكم عن سبیلی، اگر دائیں بائیں شیطان بیٹھا ہوا ہے، اگر سنت کو چھوڑو گے تو بدعت میں تم کو گھسیٹ لے جائے گا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ تو میرے بھائی اصل میں ثواب کی اتباع نہیں، لیکن بدعتی اصل میں ثواب کے نام پر کس کی اتباع کر رہا ہے؟ شیطان کی۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ نمبر 6، کتنا بھی انگوٹھا چوما جائے تو فرعی چیز ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اصلی عقیدہ وہ 5 بھی تک ہے، جس میں کیا ہے؟ ارجا، مرجی۔ اب ذرا سوچیں، آپ نے کبھی سوچا کتنی بڑی بڑی قرآن نے وعدے کیا کہ بدعتی کا کوئی رشتہ اللہ کے رسول سے باقی نہیں رہتا، چاہے کتنا بھی انگوٹھا چومے، کتنا بھی کیک کاٹے، کچھ بھی کرے۔ اور ایک اور آواز ہوتی کیا؟ آئی لو محمد، کیا ہے؟ آئی کتنا بھی کر ڈالو، اوپر والا جانتا ہے کہ ہاں محبت کتنی ہے، تمہاری محبت قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ ذرا آیت سنو، اللہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اللہ نے بیان کر دیا نا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے نبی، جو گروہ بندی میں صراط مستقیم چھوڑ کر کے شرک و بدعات کے نام پر اپنا راستہ الگ کر رہے ہیں، ہم احد البدع، حدیث کے اندر وہ کون ہے صراط مستقیم کو چھوڑنے والا؟ اہل بدع ہے۔ اللہ فرمایا لست منہم فی شیء، ان بدعات پر عمل کرنے والے، بدعات ایجاد کرنے والے، بدعات سے محبت کرنے والوں سے لست منہم شیء، اے نبی آپ کا کوئی تعلق ان سے باقی ہی نہیں رہ جاتا۔ اللہ اکبر۔ صرف انگوٹھا چوم لینے سے کام نہیں بنے گا، کیک کاٹ دینے سے نہیں، معاملہ ہے کہ آپ کا رشتہ نبی سے ہے کہ نہیں رہ باقی رہ گیا ہے۔ بدعت نبی سے رشتہ، اللہ نے حکم دیا ہے نبی لست منہم فی شیء، آپ وہ کتنا بھی دعویٰ کریں لیکن آپ کا کوئی تعلق ان سے باقی نہیں رہ جاتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ بخاری مسلم کی روایت ہے نا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب حوض کوثر پر آنے لگے گی، حدیث یاد پڑی تو فرشتے بار بار کے بگائیں گے، اللہ رسول فرمائے گا ارے نمازی نظر آ رہا ہے، کیوں؟ چہرے پر نشان ہے۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ یا مسلم، یہ آپ کا امتی ہے لیکن آگے نہیں جانے دے گے، کم وقت۔ کیوں؟ انک لا تدری ما احدث بعدک، بات اصل میں تھے تو آپ کے امتی لیکن یہ بدعتیں ایجاد کرتے تھے، بدعات پر عمل کرتے تھے۔ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے کہ اہل بدعات کا کوئی تعلق اللہ کے رسول سے باقی لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا کوئی دینی تعلق ان سے باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے نمبر 7 اور ذرا سوچے، اللہ اکبر، اہل بدعات کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، کتنا بھی توبہ کریں۔ اللہ ایک دن شراب پی رہا تھا، اللہ معاف کر دے، فلاں گناہ کر اللہ معاف کر دے۔ بدعتی کے لیے پیارے نبی کی حدیث، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، اللہ رسول نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، بدعات پر عمل کرنے والے کے لیے توبہ کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں کرتے جب تک کہ انسان اپنی بدعات سے توبہ نہ کرے۔ کتنا بڑا ہے، کل صغیر و کبیر، ہر چھوٹا بڑا گناہ باقی رہ جاتا ہے، کتنا بھی توبہ کرے لیکن اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ نمبر
8 کتنا بھی کہیں دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، لیکن عقیدے میں ابد بدعت آ چکی ہے تو قیامت کے دن نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ حدیث تو وہی ہے، سورہ فرقان کی آیت، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن سارے لوگ اکٹھا ہوں گے کہ نبی آئیں گے تو شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی جب آئیں گے تو اللہ فرمائیں گے اے نبی یہ آپ کے امتی ہے جو شفاعت کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے؟ اور سورۃ فرقان کی آیت، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ انہوں نے بدعت قرآن سے اپنا تعلق، سنت سے اپنا تعلق چھوڑ رکھا تھا، یا اللہ میں ان کے حق میں شفاعت نہیں کروں گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ جانے کے بعد ذرا پڑھنا ہی آیا، ابھی ترجمہ کریں تو بہت ٹائم، ذرا سوچو میرے بھائی، قیامت کے دن انسان چڑھ جائے گا، کاش کی ہم نے بہت کچھ کیا لیکن غلطی ہو گئی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کی اس کے چکر میں پھنس کر کے، اس کے چکر میں پھنس کر کے، ان کی باتوں میں آ کر کے، اس کی لچھی دار جھوٹی کہانیاں سن کر کے دھوکے میں نہ آیا ہوتا، سب کو چھوڑ کر کاش ہم رسول کی اتباع کیے ہوتے تو آج نجات مل جاتی۔ یا لیتنی اتخذ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہاں ہماری ہلاکت، اس بدبخت کو میں نے اپنا دوست بنایا تھا، اس کی وجہ سے ساری مصیبت ہم پر آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں ضرورت ہے اسلام پر عمل کرو جو اللہ کے نبی لے کر کے آئے تھے۔ اللہ کے نبی جو دین لے کے آئے، کتاب لے کر کے آئے، امن کا پیغام ہے، اخلاق کا پیغام ہے، اصلاح کا پیغام ہے، پڑوسی کے حقوق کا پیغام ہے، ساری چیزیں اللہ نے قرآن و حدیث میں رکھی، نبی کے تعلیمات میں رکھی ہیں۔ ان کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو طرح طرح کی نئی نئی چیزیں ایجاد کریں گے تو ہمارا بیڑا غرق ہوگا، دنیا میں کبھی عزت نہیں ملے گی۔ نمبر 7 بھائی ویسے ٹائم کم ہے، آپ پیچھے بھی ویسے آ رہے ہیں۔ نمبر 8 بھی اسی 7 میں آ گیا کہ قیامت کی رسول کیا فرمائیں گے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ نمبر 9 اہل بدع کے سارے اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے سارے نیک اعمال، حج بھی کیا ہوگا، عمرہ بھی کیا ہوگا، روزے بھی رکھے ہوں گے، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، مسجدیں بھی بنائی ہوگی، بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن اگر عقیدے میں عمل میں بدعت ہے دوستو تو اس کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کوئی آیت ہے سورۃ کہف کی آخریت، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ بڑے نیک کام کیے تھے، بڑے عمل کیے اور سوچتے تھے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا چونکہ رسول کی اطاعت نہیں کیا تھا اس لیے ان کے سارے اعمال رائے گاہ اور بیکار ہو گئے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو بچائے۔ نمبر 10 دعا کرو سب لوگ محفوظ رہیں۔ میرے بھائی اللہ کی لعنت، اگر بدعت سے ہم نے توبہ نہ کی، آئے دن نئی چیز اسلام میں ایجاد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے پہلے حجۃ الوداع میں جب آپ حج میں تھے تو اللہ نے آیت نازل کر دی تھی نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، مکمل ہو گیا تھا نا۔ اب مکمل ہو جانے کے بعد جو چیز لگائی جائے گی اس کا دین سے تعلق نہیں ہوگا۔ تو 10ویں چیز میرے بھائیوں
بڑی عجیب سے ہے، چونکہ بدعات سے دین خراب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بدعات سے اصلی دین ختم ہو جاتا ہے، نقلی دین چیزیں غالب آ جاتی ہیں۔ وہ جس سے توحید پھیلی جہاں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس فنازا، اور دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ ہندوستان میں آیا، عرب سے چلا محفوظ، ایران میں آیا آدھا بیڑا غرق ہوا، افغان میں آیا اللہ اکبر انہوں نے 80% بیڑا اور غرق کر دیا۔ کیا خیال ہے؟ نہیں کر دیا؟ سارا بیڑا تو غرق کرتے رہے۔ مدینے سے چلا تھا سیدھا سادہ اسلام، جو دنیا میں ہر مذہب کے لوگوں کو پسند تھا، ہندو بھی پسند کرتا تھا، عیسائی بھی پسند کرتا تھا، کرسچن بھی پسند کرتا تھا، یہودی بھی پسند کرتا تھا۔ کیوں؟ امن و امان کا تھا، اخلاق کا تھا، اخلاص کا تھا۔ سمجھے؟ پاس پڑوس میں بھی، کل بھی میں نے بتایا شاید کہیں نہیں، ذرا سوچیں، جانور ذبح کرتے ہیں کون؟ عبداللہ بن عمر جانور ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کرنے کے بعد ابھی گوشت گھر میں نہیں گیا، کھال نکالی گئی، سر الگ کیا گیا، تو غلام کو بلایا، دیکھو گوشت تیار کرو۔ اتنا بیجار یہودی، ایک پڑوس میں ایک یہودی ہے، پہلے اس کا حصہ پہنچا دینا، اس کے بعد گھر میں پکنے کے لیے گوشت بھیجنا ہے۔ کیا وہی اسلام آج ہے ہمارے پاس دوستو؟ وہی اسلام نہیں ہے ہمارے پاس، رسمی ہے۔ اگر اصلی اسلام ہوتا تو دنیا کی ہر قوم اسلام کو پسند کرتی تھی، مسلمان کو پسند کرتی تھی، لیکن جب اصلی چیزیں ہم نے چھوڑ دیا، بدعات کو، شرک کو، باپ دادا کے رسم و رواج کو، غیروں کے کلچر کو ہم نے اسلام بنایا، تب ہمارا دین دنیا میں کسی غیر مسلم کو اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ ان کی عادت پڑی تھی اصلی اسلام دیکھنے کی، اور اب وہ دیکھ رہے کہ کون سا اسلام؟ اصلی اسلام کا۔ مسلمانوں نے ایک نیا اسلام ان کو پیش کیا۔ میرے بھائیوں، تو ذرا سوچو کتنی پیاری بات، ستۃ لعنتہم، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی حدیث، مستدرک حاکم کی حدیث، ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ، 6 قسم کے آدمی ہیں جن پر اللہ نے بھی لعنت بھیجی ہے، اور میں بھی اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اس کی لعنت ہے بھائی، کوئی معمولی ہے؟ اللہ بھی لعنت بھیجے، اور لعنہم اللہ، لعنتہم، میں نے ان پر لعنت بھیجی، اور اللہ نے بھی ان پر لعنت بھیج دی ہے۔ وہ 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6۔ اس حدیث پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، کچھ نے صحیح کہا، کچھ نے ضعف قرار دیا۔ ترمذی کی بھی حدیث ہے، مستدرک حاکم کی ہے، تو ایک اس میں کون ہے؟ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، میری سنت کو ترک کر کے بدعات پر عمل کرنے والا۔ سلف کہتے ہیں یہ وہی چیز ہے جو نبی نے اپنے زبان مبارک سے فرمایا، جس کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت میں اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو لوگ نئی چیز کسی غیر اللہ کو اپنا مشکل شریعت کو چھوڑ کر کے اپنا الہ کسی اور کو بنائیں گے، اللہ ان پر غضب بھی نازل کرے گا، اور غضب کے ساتھ کیا نازل کرے گا؟ عذاب بھی۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں بڑے اختصار کے ساتھ، تفصیل اگر ہو تو لاؤ کسی سن لیجیے گا، ورنہ ہمارے امیر محترم اگر کبھی چانس دیں گے، کچھ تشنگی رہی ہوگی تو انشاءاللہ مزید تفصیل اگلے، کیوں اصل میں وہ 4 جو اصل بنیادی ہیں ان کی زیادہ وضاحت نہیں ہو پائی، اور نہ ان لعنتوں کی مجھ سے جو نقصانات ہیں، بس اتنا پھر یاد رکھیں کہ جن بدعتوں پر ہم لڑ رہے ہیں یہ بدعتیں اصل نہیں ہے، اصل وہ بدعتیں ہیں جو
صحابہ کے بعد ایجاد کی گئی تھی، ورنہ جتنی آج بدعتیں ہیں ان کی تاریخ معلوم کریں گے تو کوئی 100 سالہ پرانی، کوئی 200 سالہ پرانی، کوئی 300 سالہ پرانی۔ میں نے کہا سب سے پہلی بدعت تعزیہ آئی تو بھی کتنے میں 350 سال کے بعد، عید میلاد آئی 550 سال کے بعد، اللہ اکبر، اور یہ صنعت اور ساری چیزیں آئی وہ تقریباً 1000 کے ساتھ حیدرآباد آئی، حیدرآباد سے لکھنؤ ٹرانسفر ہوئی، لکھنؤ سے کراچی پہنچ گئی، پھر اس کے بعد پورے بر صغیر میں عام ہو گئی۔ ان بدعتوں کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن پھر کہوں گا یہ بدعت وہی ہیں، وہیں سے نکلی ہے جو ہمارا عقیدہ، توحید، اصل چیزیں جو تھی اسلام میں خیر القرون کے بعد جو لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی تھی، جن میں 4 کا تذکرہ میں نے کیا۔ ایک ہے تقدیر کا انکار، نمبر 2 صحابہ کے خلاف نیا فیصلہ کرنا، سمجھ گئے نا، تشیع، نمبر 3 خوارج، اور نمبر 4 معتزلہ۔ مرجیہ کون؟ جو کہتے ہیں کہ نہیں عمل نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمان کسی نہ کسی دن تو جنت میں جانا ہی ہے۔ پھر کتنی اچھی بات، ذرا مولوی صاحب خطبے میں ذرا گرم بات کہہ دیں تو یہ کیا کہیں گے، مولانا صاحب جتنا غصہ ہو رہے ہیں نا، اللہ اتنا سخت نہیں ہے۔ اللہ ماں جتنا بچے سے محبت نہیں کرتی، اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم اگر نماز روزہ نہیں کریں تو اللہ کیسے ہم کو جہنم میں ڈال دے گا، جبکہ کوئی ماں اپنے بچے سے محبت کرتی جہنم میں داخل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال، اچھا چوری بھی اور سینہ زوری بھی، یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ جو اصل میں عقائد خیر القرون آج سے تقریباً 1400-1200 سال قبل ہے، یا سمجھے کہ 1300 سال قدریت پیدا ہو گئے تھے نا صحابہ کے آخری زمانے میں، تو سمجھ جاؤ کہ تقریباً یہ 1400 سال قبل جو بدعتیں ایجاد ہوئی تھی، ان بدعتوں کی جو مخالفت تقریباً 7ویں صدی ہجری تک سلف اسی بدعت کی تردید کرتے رہے، لیکن ان بدعت کی نحوستیں تھی کہ ان بدعت سے اور بدعتیں نکلتی آ گئی کہ حقیقت خرافات میں کھول گئی، یہ امت روایات میں ہو گئی، حقیقت کہیں اور اسلام کہیں اور ہو رہ گیا، اور ہم آج مسلمانوں نے کوئی اسلام اور بنایا، آج مسلمانوں کی وجہ سے اصلی دین کو چھوڑا، تو مسلمان اسلام کو بھی لوگوں کو بدنام کرنے کا، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے ایک موقع مل گیا۔ کیوں؟ آج ہم مسلمانوں میں بڑا طبقہ وہ کچھ کر رہے ہیں جس کا نہ اسلام نے حکم دیا، نہ رسول نے حکم دیا، نہ قرآن نے حکم دیا۔ یہ ان بدعات کی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہر قسم کی بدعت سے ہم کو بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔